السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، آج کے اس پروگرام میں نماز کے ارکان اور اس کے واجبات کا ذکر کیا جائے گا، اس لیے کہ ان امور کی معرفت ایک بندے مسلم کے لیے انتہائی اہم ہے، تاکہ وہ نماز جیسی عظیم عبادت کو علم و بصیرت کے ساتھ صحیح طریقے سے انجام دے سکے۔ تو ہم سب سے پہلے نماز کے ارکان سے آغاز کرتے ہیں۔ ارکان رکن کی جمع ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت کو رکن کہتے ہیں، چنانچہ نماز کے ارکان سے مراد وہ اقوال و افعال ہیں جن پر نماز کی حقیقت کا دار و مدار ہے۔ ان ارکان کے پائے بغیر نہ تو نماز درست ہے اور نہ ہی اس نماز کا کوئی اعتبار ہے۔ نماز کے 14 ارکان ہیں۔ پہلا رکن قدرت ہو تو فرض نماز کھڑے ہو کر کے پڑھنا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالی کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے کی بابت پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر کے بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر کے پڑھو۔ یعنی وہ مسلمان جو فرض نماز کھڑے ہو کر کے پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو نماز کا یہ رکن ہے کہ وہ بندے مسلم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے۔ دوسرا رکن نماز کے شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو جنہیں اچھی طرح سے نماز نہیں آتی تھی ان کو تعلیم دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قمت الى الصلاة فَأَسْبِغِ الْوَضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے مکمل وضو کرو، پھر قبلہ کی جانب رخ کرو، پھر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہو۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، کہ نماز کی کنجی پاکی ہے اور ان سارے افعال کو حرام کر دینے والی چیز جنہیں اللہ نے نماز میں حرام کیا ہے اللہ اکبر کہنا ہے۔ جب بندے مسلم نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ دیا تو نماز میں بات چیت کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، یہ جو ساری چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں۔
اور ان سارے امور کو حلال کر دینے والی چیز سلام پھیرنا ہے۔ تیسرا رکن ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے۔ نماز خواہ سری ہو جہری ہو، آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت سے پڑھ رہا ہو، یا یہ کہ فرض نماز ہو نفل نماز ہو، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کا رکن ہے۔ چوتھا رکن ہر رکعت میں رکوع کرنا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا ثم ارکع، پھر تم رکوع کرو۔ پانچواں رکن رکوع سے اٹھ کر کے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جانا یہ نماز کا رکن ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر تم رکوع سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سجدہ نہ کرتے یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلَّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ واپس آ جاتی۔ تو رکوع سے اٹھنے کے بعد بندے مسلم سیدھے کھڑا ہو اطمینان کے ساتھ یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ واپس آ جائے، یہ نماز کا رکن ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ذکر جو دعا ثابت ہے اس کو پڑھے۔ نماز کا چھٹا رکن 7 اعضاء پر سجدے کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبہہ واشار بیدہ علی انفہ والیدین والرکبتین واطراف القدمین، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے ناک کی جانب اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں، دونوں کہنیوں اور دونوں قدموں کے پنجوں پر، یہ 7 اعضاء زمین پر ہوں۔ نماز کا 7واں رکن سجدہ سے سر اٹھانا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا ثم ارفع، پھر تم سجدہ سے سر اٹھاؤ۔ 8واں رکن 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں
وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ سے اپنا سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ نہ کرتے یہاں تک کہ برابر طریقہ سے بیٹھ جاتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا کہ پھر تم سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ. تو دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا یہ نماز کا رکن ہے. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے بندے مسلم اس دعا کو پڑھے. 9واں رکن تمام تر فعلی ارکان کی ادائیگی میں طمانینت اختیار کرنا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو نماز کی تعلیم دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رکن کے ذکر کے بعد فرمایا حتی تطمئن یہاں تک کہ تم مطمئن ہو جاؤ. یعنی اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، اطمینان کے ساتھ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو، اطمینان کے ساتھ رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہو. یعنی یہ طمانینت نماز کا رکن ہے. زید بن وہب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کر رہے تھے، جلدی جلدی اٹھا بیٹھی کر رہے تھے. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا ما صلیت ولو مت على غیر الفطرة التي فطر اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علیہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، اگر تمہارا انتقال ہو گیا اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے تو تم اس دین پر نہیں مرو گے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے. تو طمانینت یہ نماز کا اہم ترین رکن ہے. طمانینت سے مراد واجبی ذکر کی مقدار میں ٹھہرے رہنا ہے تاکہ نمازی اس ذکر کو ادا کر سکے. چنانچہ اگر کوئی شخص واجبی ذکر کی مقدار میں نہ ٹھہرا تو اس نے رکن طمانینت کو ادا نہیں کیا. 10واں رکن آخری تشہد کے لیے بیٹھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قعدہ اخیرہ میں بیٹھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قطعاً ثابت نہیں کہ آپ نے کوئی نماز پڑھی ہو اور قعدہ اخیرہ کے لیے نہ بیٹھے ہوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو نماز کا طریقہ سکھلاتے تو قعدہ اخیرہ میں بیٹھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے. تو یہ آخری تشہد میں بیٹھنا یہ نماز کا رکن ہے. 11واں رکن قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو اس میں یہ دعا پڑھتے تھے السلام علی جبرائیل و میکائیل السلام علی فلان و فلان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہماری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ تو خود ہی سلام ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اس طریقے سے کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नमाज का 12वां रुकन आखिरी तशहुद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना है, यानी 11वां रुकन है कादे अखीरा में तशहुद पढ़ना या तहियात पढ़ना, और 12वां रुकन है इस कादे अखीरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना। सहाबा किराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम का तरीका तो हम जानते हैं, हम दुरूद किस तरीके से पढ़ें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये कहो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 13वां रुकन नमाज के तमाम तर अरकान को बितरतीब अंजाम देना है, यानी जिस तरतीब से अहादीस मुबारका में नमाज के अरकान का जिक्र हुआ है उसी तरतीब से अंजाम देना है। यानी किसी मुसलमान के लिए यह दुरुस्त नहीं कि वो रुकू से पहले सजदा कर ले। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है। नमाज का 14वां रुकन दोनों तरफ सलाम फेरना है। अली रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिफ्ताहु सलाति अत्तुहूर व तहरीमुहा अत्तकबीर व तहलीलुहा अत्तस्लीम, कि नमाज की कुंजी पाकी है और उन सारे अफआल को हराम कर देने वाली चीज जिन्हें अल्लाह ने नमाज में हराम किया है अल्लाहु अकबर कहना है, और उन सारे अफआल को हलाल कर देने वाली चीज जिन्हें अल्लाह ने नमाज से बाहर हलाल किया है सलाम का फेरना है। साद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता था कि आप अपने दाएं और बाएं जानिब सलाम फेरते थे, यहां तक कि मैं आपके रुखसार की सफेदी देख लेता था। तो नमाज के ये 14 अरकान है जिनका जिक्र हुआ। बंदे मुस्लिम को चाहिए कि इन अरकान को सीखे ताकि सही तरीके से अपनी नमाज अदा कर सके। अब यहां पर एक सवाल यह पैदा होता है कि रुक्न के छोड़ देने का क्या हुक्म है। अगर किसी आदमी से कोई रुक्न छूट गया तो फिर उसका क्या तरीका है, उसकी नमाज का क्या होगा, किस तरीके से वो अपनी नमाज को दुरुस्त करेगा। तो देखिए, वाज़ेह रहे कि अगर फौशुदा रुक्न तकबीर तहरीमा है और किसी शख्स ने उसे आमदन या सहवन छोड़ दिया तो उसकी नमाज नहीं हुई। तकबीर तहरीमा को आदमी जानबूझ के छोड़ दे या ये कि भूल करके छोड़ दे, उसकी नमाज नहीं हुई। और जिसने तकबीर तहरीमा के अलावा कोई रुकन आमदन छोड़ दिया जानबूझ करके, मसलन रुकू छोड़ दिया या सजदा छोड़ दिया, तो उसकी नमाज बातिल हो गई। और अगर भूल की वजह से तकबीर तहरीमा के अलावा कोई रुकन छोड़ दिया, कोई रुकन वो भूल गया, तो उसकी 3 हालतें हैं। पहली हालत यह है कि अगर नमाजी पहली रकात में कोई रुकन भूल गया हो, उसे याद उस वक्त आए जबकि दूसरी रकात की सूरह फातिहा का आगाज कर चुका हो। पहली रकात में कोई रुकन भूल गया और अब वो दूसरी रकात में पहुंच करके सूरह फातिहा शुरू कर चुका है।
یا بعض اہل علم کی رائے کے مطابق اس کے بعد والی رکعت میں فوت شدہ رکن تک پہنچ گیا ہو، تو ایسی صورت میں پہلی رکعت جس میں رکن فوت ہو گیا تھا باطل ہو جائے گی۔ یہ پہلی رکعت جس میں اس سے کوئی رکن چھوٹ گیا تھا، مثلا رکوع چھوٹ گیا یا ایک سجدہ چھوٹ گیا، تو وہ پہلی رکعت باطل ہو جائے گی، اور یہ دوسری رکعت اس کی جگہ لے لے گی۔ وہ اپنی نماز پوری کرے گا اور سلام کے بعد سجدے سہو کرے گا، پھر سلام پھیر دے گا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں دوسرا سجدہ بھول گیا اور اسے اس وقت یاد آیا جب وہ دوسری رکعت میں دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس کی پہلی رکعت کالعدم قرار دی جائے گی اور دوسری رکعت اس کی جگہ لے لے گی۔ تو اب وہ اس دوسری رکعت کو پہلی رکعت شمار کرے گا اور اس کے مطابق اپنی نماز کو پوری کرے گا، پھر سلام پھیر دے گا، پھر سجدے سہو کرے گا اور پھر سلام پھیرے گا۔ یہ پہلی حالت ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی رکن بھول گیا ہو اور اسے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کے آغاز سے پہلے یاد آ جائے، یا بعض اہل علم کے قول کے مطابق دوسری رکعت میں فوت شدہ رکن تک پہنچنے سے پہلے یاد آ جائے، تو وہ لوٹ جائے اور فوت شدہ رکن کو پورا کرے اور بعد کے ارکان و واجبات کو بجا لائے، پھر سلام پھیر کر وہ سجدے سہو کرے اور پھر سلام پھیرے۔ مثلا اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں دوسرا سجدہ اور اس سے پہلے بیٹھنے کو بھول گیا اور اسے اس وقت یاد آیا جب دوسری رکعت میں رکوع سے کھڑا ہو چکا تھا، تو فوراً لوٹ جائے، بیٹھے اور سجدہ کرے، پھر اپنی نماز کو پوری کرے اور سلام پھیر دے، پھر سجدے سہو کرے اور سلام پھیرے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ اگر سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے، یعنی اسے یاد اس وقت آیا کہ مجھے نماز میں کوئی رکن چھوٹ گیا ہے، اس وقت جب کہ اس نے سلام پھیر دیا، تو اس کی تین حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اگر بھولا ہوا رکن آخری تشہد یا سلام ہو تو اس کو پورا کر لے اور سجدے سہو کر کے سلام پھیر دے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اگر بھولا ہوا رکن رکوع یا سجدہ وغیرہ ہو اور سلام پھیرنے کے فوراً بعد یاد آ گیا ہو، لمبا وقفہ نہ ہوا ہو، تو بغیر تکبیر کے کھڑا ہو جائے اور اس رکعت کے بدلے جس میں رکن فوت ہو گیا تھا، ایک رکعت آخری تشہد اور سلام کے ساتھ مکمل کرے، پھر سجدے سہو کرے اور سلام پھیر دے، گرچہ قبلہ سے پھر گیا ہو یا مسجد سے نکل گیا ہو۔ تیسری حالت، اگر بھولا ہوا رکن رکوع یا سجدہ وغیرہ ہو اور سلام پھیرنے کے فوراً بعد یاد نہ آئے بلکہ لمبا وقت گزر جائے یا نمازی کا وضو ٹوٹ جائے، تو وہ شخص نماز کے باطل ہو جانے کی وجہ سے پوری نماز کو دوبارہ پڑھے۔ یہ نماز کے ارکان کے تعلق سے گفتگو تھی۔ اب دوسری چیز، نماز کے واجبات۔ واجب کہتے ہیں جس کا شریعت نے لازمی طور پر حکم دیا ہو اور اس کے جان بوجھ کر کے چھوڑ دینے کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی آدمی نے نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تو اس کی نماز باطل ہو گئی، اور اگر بھول یا نادانی کی وجہ سے چھوڑا ہے تو واجب ساقط ہو جاتا ہے، بھول گیا یا یہ کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا،
تو واجب ساقط ہو جائے گا اور اس کمی کو سجدے سہو کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا۔ نماز کے واجبات یہ 8 ہیں۔ پہلا واجب تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی تمام تر تکبیرات، یعنی تکبیر تحریمہ یہ نماز کا رکن ہے۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی تمام تر تکبیرات یہ نماز کے واجبات میں سے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، لہذا جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ دوسرا واجب امام اور منفرد کا سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، یعنی رکوع سے اٹھتے وقت امام اور وہ شخص جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ بیان کرتے ہیں کہ ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حین یرفع صلبہ من الرکوع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے جب اپنی پشت کو رکوع سے اٹھاتے۔ تیسرا واجب امام، مقتدی اور منفرد کا ربنا ولک الحمد کہنا، امام اور مقتدی جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یا جو آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے وہ سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد کہیں گے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے ثم یقول وهو قائم ربنا ولک الحمد، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہو کر کے کہتے تھے ربنا ولک الحمد۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ، کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ چوتھا واجب رکوع میں ایک بار سبحان ربی العظیم کہنا ہے، یعنی نمازی رکوع میں کم سے کم ایک بار سمع اللہ لمن حمدہ کہے۔ جس نے عمدن اس ذکر کو چھوڑ دیا، جان بوجھ کر کے اس نے سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا تو اس کی نماز باطل ہے، اور جس نے بھول کی وجہ سے چھوڑ دیا وہ سجدے سہو کرے، یعنی اس کی تلافی سجدے سہو سے ہوگی۔ اور ایک سے زائد بار یعنی 3 بار، 5 بار، 7 بار، اس سے زیادہ بار کہنا یہ سنت ہے، یعنی ایک بار کم سے کم ایک بار سبحان ربی العظیم کہنا یہ واجب ہے، جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے تھے۔ پانچواں واجب سجدہ میں ایک بار سبحان ربی الاعلی کہنا ہے۔ نمازی پر واجب ہے کہ سجدہ میں کم سے کم ایک بار سبحان ربی الاعلی کہے۔ اگر کوئی آدمی یہ ذکر چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر کے تو نماز باطل ہے۔ ایک بار بھی سبحان ربی الاعلی نہیں کہا اور یہ کہ سجدے سے سر اٹھا لیا، اس کی نماز باطل ہے۔ اور اگر کوئی بھول گیا تو وہ شخص سجدے سہو کرے گا، جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلی کہا، تو سجدہ میں سبحان ربی الاعلی ایک بار کہنا واجب ہے اور ایک سے زائد بار کہنا یہ مسنون ہے۔ چھٹا واجب دونوں سجدوں کے بیچ اللہ سے مغفرت کا سوال کرنا ہے،
یعنی نمازی دونوں سجدوں کے بیچ میں جب جلسہ میں بیٹھے تو کہے کہ رب اغفر لی، جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے کہ رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ امام ہو یا مقتدی ہو یا منفرد ہو، ہر ایک پر واجب ہے کہ کم سے کم ایک بار رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں کم سے کم ایک بار سبحان ربی العالی، اور جلسہ میں یعنی دونوں سجدوں کے بیچ میں کم سے کم ایک بار رب اغفر لی پڑھیں۔ ساتواں واجب پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا۔ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی، پہلی دونوں رکعتوں میں کھڑے ہو گئے، نہ بیٹھے، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی اور لوگوں نے آپ کے سلام کا انتظار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے تکبیر کہی اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ تو تشہد کے لیے 2 رکعتوں پہ جو تشہد ہوتا ہے اس میں بیٹھنا واجب ہے۔ اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تو اس کی نماز باطل ہو گئی، اور اگر کسی نے بھول کی وجہ سے چھوڑ دیا، بھول گیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو وہ شخص سے سجدے سہو کرے۔ 8واں واجب پہلے تشہد میں التحیات کا پڑھنا ہے۔ نمازی کے حق میں واجب ہے کہ وہ پہلے قعدہ میں تشہد پڑھے یعنی التحیات پڑھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ جب ہم 2 رکعتوں پر بیٹھیں تو یہ دعا پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ نماز کے واجبات تھے جن کی معرفت ایک مسلمان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اگر نمازی کوئی واجب جان بوجھ کر کے چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہے۔ مثلا کوئی شخص ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کی جو تکبیر ہے وہ چھوڑ دے، نہ کہے ایسے ہی رکوع سجدے میں جائے بلا تکبیر کے، جان بوجھ کے اس نے چھوڑ دیا، یا یہ کہ رکوع میں جو سبحان ربی العظیم کہنا ہے وہ چھوڑ دے، یا سجدے میں جو سبحان ربی العالی پڑھنا ہے وہ چھوڑ دے جان بوجھ کر کے، تو اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بھول کی وجہ سے کوئی واجب چھوڑ دے یا جہالت کی وجہ سے چھوڑ دے تو وہ واجب اس سے بھول یا جہالت کی وجہ سے ساقط ہو جائے گا اور اس کی نماز صحیح ہوگی۔ لیکن اس واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے اس کی تلافی کے لیے اس پر سجدے سہو واجب ہوگا۔ تو یہ نماز کے ارکان اور اس کے واجبات تھے جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم و بصیرت کے ساتھ دینی مسائل کو سمجھنے اور اپنی عظیم ترین عبادت نماز کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔